بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس ہمارے جاری ہے اور آج ان دروس کی نشست نمبر 53 ہے 43. آج کی نشست میں ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے قاعدہ نمبر 43، جس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. قاعدے کے الفاظ یوں ہے کہ المعروف بین التجار کالمشروط بینہم، کہ تاجروں کے ہاں جو چیز معروف اور مشہور ہو جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ ان کے درمیان میں طے شدہ شرط. اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیریں ملتی ہے کہ الثابت عرفا کالثابت شرطا، کہ جو چیز عرف سے ثابت ہو جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ شرط سے ثابت ہوئی ہو. اور اسی طرح دوسری تعبیر ہے المعلوم بالعادہ کالمشروط بالنص، جو چیز عادت سے معلوم ہو جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ باقاعدہ نص سے اس کی شرط لگائی گئی ہے. اس قاعدے کی کا مفہوم تو واضح ہے. سابقہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی تقریباً یہی مفہوم تھا کہ المعروف کالمشروط وغیرہ. تو یہ قاعدہ بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ قاعدہ اس سے تھوڑا سا خاص ہے. وہ جو قاعدہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا وہ عام تھا کہ جو بھی چیز معروف اور مشہور ہو جائے وہ مشروط کی طرح ہے، اور یہ قاعدہ خاص ہے، اس کا تعلق تاجروں کے ساتھ ہے کہ عام تاجروں کے ہاں جو چیز معروف اور مشہور ہو جائے، جس کی چیز کی عادت ہو جائے، تو اس چیز کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے کہ اس کی باقاعدہ شرط لگائی گئی ہے. تو اسی لیے قاعدے کو الگ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ تاجروں کے ہاں معاملات اور تصرفات وغیرہ میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہے، اور اس میں ایک عام عادت اور عرف کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات کو باقاعدہ ایگریمنٹ میں اور باقاعدہ شرط لگا کر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو اس لیے یہ ایک قاعدہ طے ہو گیا کہ اگر کسی جگہ کسی علاقے میں کسی تاجروں کے ہاں کوئی عرف اور رواج ہو جائے کسی چیز کا، تو اس کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے کہ اس کو باقاعدہ ایگریمنٹ میں باقاعدہ اس کی شرط لگائی گئی ہے. تو اس لیے تاجروں کے ہاں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو ان ایگریمنٹ کے اندر وہاں کے عام عادات اور عرف کی جو چیزیں ہیں ان کو اگر ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی ان کا ملحوظ رکھا جاتا ہے اور ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ یہ آگے 2-3 مثالیں ہیں اس سے ہو جائے گی. تو ذرا تفریعات ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. تفریعات اس قاعدے کی تو کئی ہے، 3 تفریعات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قیمت نقد یا ادھار کا مسئلہ. مثال کے طور پر کسی تاجر نے کسی شخص کو کوئی چیز بیچ دی اور قیمت کے بارے میں اس کے ادھار یا نقد ہونے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہوئی. تو اب یہ معاملہ کیا سمجھا جائے گا؟ کیا قیمت فی الفور ادائیگی لازم ہوگی قیمت کی، یا ادھار لازم ہوگی؟ تو ایسی صورت میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کے عرف کا اعتبار کیا جائے گا، یا ان دونوں کا آپس میں جو عادت چلی آ رہی ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ ان دونوں کی آپس کی عادت اور عرف، یا وہاں کے مارکیٹ کا عرف کیا ہے، اس طرح کی چیز عمومی طور پر کیسی بیچی جاتی ہے. اگر تو نقد بیچی جاتی ہے یا ان دونوں کی آپس میں عادت بھی یہی ہے کہ یہ نقد چیز بیچتے ہیں تو یہ نقد ہوگی، اور اگر ان دونوں کی آپس میں پہلے سے یہ عادت اور یہ عرف چلا آ رہا ہے کہ یہ ادھار بیچتے ہیں 1 مہینے بعد یا اس طرح ایک خاص ٹائم کے بعد قیمت ادا کرتے ہیں، تو پھر ادھار سمجھی جائے گا یہ معاملہ. اسی طرح دکان کرایہ پر دینا، کہ ایک شخص نے مالک کی دکان سے دکان تو کرایہ پر لے لی لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ اس دکان میں کیا کام کرے گا، یعنی دکان کس مقصد کے لیے کرایہ پر لی ہے یہ وضاحت نہیں ہوئی. اب وہ اس دکان کے اندر کیا کام کرے گا؟ تو علماء نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہاں معروف تاجروں کے ہاں جو عرف ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس طرح کے مقام پر اس طرح کی دکان کو عمومی طور پر لوگ کس لیے استعمال کرتے ہیں، اسی کے لیے استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کپڑے کی مارکیٹ ہے اور پوری کی پوری، اور اس کپڑے کی مارکیٹ کے بالکل درمیان میں کسی نے دکان کرایہ پر لے لی اور وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ اس میں کیا کرے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اب وہ وہاں ایسا کام نہیں کر سکتا جو آگ والا ہو، جیسے لوہار وغیرہ کا کام ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے کی مارکیٹ ہے، اس میں ہلکی سی بھی چنگاری اٹھ گئی تو پوری مارکیٹ بھسم ہو جائے گی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کا عرف دیکھا جائے گا کہ کپڑے کی مارکیٹ کے درمیان میں کس چیز کی دکان لگانے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہی دکان وہ لگا سکتا ہے، ورنہ تو وہ اس کے علاوہ جو مضر کام ہو
ہو جس سے باقی دکانداروں کو کسی قسم کے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ کام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مبیع میں عیب کی پہچان، خریدار نے کوئی چیز خریدی اور بعد میں دعویٰ کر دیا کہ بھئی اس میں تو عیب ہے، اس میں تو خرابی ہے، فالٹ ہے، اور جو سیلر ہے، فروخت کنندہ، وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ جو چیز آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو عیب میں نہیں آتی، یہ عیب نہیں ہے۔ اب دونوں کا اختلاف ہو گیا، تو اب ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ جو چیز بتا رہا ہے خریدار یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ عیب کی پہچان میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کے عرف اور تاجروں سے پوچھا جائے گا کہ تاجروں کے عرف میں اس طرح کی چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کو عیب سمجھا جاتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ عیب شمار ہوگا، اور اگر اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تو پھر اس صورت میں اس کو عیب نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ قاعدہ نمبر 43 کا۔ اب ہم اسی نشست کے اندر انشاءاللہ قاعدہ نمبر 44 کو بھی دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 44 کو دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 44 کے الفاظ یوں ہے کہ التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، کہ عرف کے ذریعے کسی چیز کی تعیین ایسی ہے جیسے کہ نص کے ذریعے تعیین کی گئی ہو۔ تعیین کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفائڈ کر دینا، متعین کر دینا، خاص کر دینا۔ تو جو چیز عرف سے متعین ہو جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ نص سے اور باقاعدہ متعین ہو گئی ہے۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیرات مشہور ہے کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً، اسی لیے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعی، جو چیز عرف سے ثابت ہو جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ بہرحال تو یہ دو تعبیرات ہیں اس قاعدے کی، اور یہ قاعدہ بھی تقریباً پچھلے قواعد کے قریب ہے۔ بہرحال ہم قاعدے کے مفہوم کے تحت اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ دو تین الفاظ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے تعیین، تو تعیین کے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تحدید بیان کرنا اور اس کی خصوصیات اور اوصاف بیان کر دینا جس سے وہ چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، یعنی جدا ہو جائے۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے اس میں ہے نص۔ نص اس کی جمع نصوص آتی ہے اور اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ واضح عبارت کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی مقصد اور انتہا کو بھی کہتے ہیں، شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی مصنف کی اصل عبارت جس کو اقتباس کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کتاب اللہ اور یعنی قرآن مجید کی آیت اور سنت رسول یعنی حدیث کے لیے بھی یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں تک نص کے اصطلاحی اور شرعی معنی کی بات ہے تو اصول فقہ میں عمومی طور پر نص کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ بھئی نص وہ کلام ہے جس کو باقاعدہ کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہو۔ بہرحال وہ ایک اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ فقہاء کے ہاں عمومی طور پر یہ قرآنی آیات اور احادیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکورہ قاعدے کے اندر علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی ایگریمنٹ ایک ساتھ جس کے اندر باقاعدہ کسی بات کی شرط لگا کر وضاحت کی گئی ہو۔ تو ایسے سمجھا جائے گا کہ جو چیز عرف سے متعین ہو جائے وہ ایسی ہے جیسے کہ فریقین نے باقاعدہ اس کی زبانی وضاحت کر کے اس کو متعین کیا۔ البتہ بعض علماء نے یہاں نص سے مراد قرآن کی آیت یا حدیث بھی لیا ہے کہ بھئی جو چیز عرف سے متعین ہو جائے وہ اتنی مضبوط ہے جس طرح کے قرآنی آیت یا حدیث سے ثابت ہے اور متعین۔ قاعدہ کا مفہوم واضح ہے۔ اس قاعدے میں بھی عرف اور عادت کی قوت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی معاملے میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ کوئی شرط طے کی جائے یا کوئی امر متعین ہو جائے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ، شرط لگا کر ایگریمنٹ میں زبانی وضاحت کے ساتھ، تو بالکل اسی طرح اگر عرف و عادت کے ذریعے کوئی چیز متعین ہوتی ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور دونوں ایک ہی طرح ہے۔ اگر آپ نص سے مراد یہ مراد دیتے کہ قرآن کی آیت وغیرہ تو پھر یوں کہا جائے گا کہ جو چیز قرآنی آیت سے ثابت ہو جائے یا حدیث سے ثابت ہو جائے جس طرح اس پہ عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح عرف کے اندر اگر کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور وہ عرف کے اندر ایک خاص رواج ہے کسی معاملے کا تو اس پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہوگا۔ فقط لزوم کے اندر ایک جیسا ہے، باقی عرف کے اندر جو چیز جس پہ عمل ہو رہا ہو اس کے لیے قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس کے خلاف ہو تو اس عرف کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں عرف کی شرائط کے تحت۔ تفریعات کے اندر یہ تین تفریعات دیکھنا کافی ہے کہ کرائے کے جانور پر بوجھ کی مقدار، یعنی ایک آدمی نے جانور کرائے پر لیا بار برداری کے لیے کہ اس پر میں کوئی بوجھ وغیرہ سامان ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں گا، کرائے پر لے لیا، لیکن مقدار متعین نہیں ہوئی کہ اس جانور کے اوپر کتنا بار اور کتنا بوجھ ڈالا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں علماء نے لکھا کہ عرف کو دیکھا جائے گا
کہ عرف کے اندر جو مقدار متعین ہو، عمومی طور پر لوگ اس جانور پر کتنا مقدار کا بار اور بوجھ ڈالتے ہیں، تو وہی مقدار کی جو بوجھ ہے اور وہی مقدار کا جو یعنی کہ بار ہے وہ اس جانور پر ڈالا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے کہ انہوں نے آپس میں باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے اور لہٰذا اس پہ عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ مقدار کا اگر وہ آدمی جانور کے اوپر بوجھ ڈالے گا اور جانور اس کی وجہ سے نقصان ہوگا جانور کا، تو پھر اس پر ضمان آئے گا۔ اس طرح وکیل بالبے کی صورت ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنا دیا، مثلا میں نے آپ کو وکیل بنا دیا کہ میرے لیے یہ چیز آپ جو ہے یہ بیچ دیں۔ اب اس بات کی تعین نہیں کی گئی کہ یہ چیز آپ میرے لیے ادھار بیچیں گے یا نقد، تو اس صورت میں بھی علماء نے عرف کو دیکھا ہے کہ عرف کے اندر اگر اس جیسی چیز عمومی طور پر نقد پر ادھار بیچی جاتی ہے تو نقد کا اعتبار ہوگا، اگر ادھار پر بیچی جاتی ہے تو ادھار کا ہوگا۔ اسی طرح تیسری مثال عاریت مطلقہ کی ہے۔ عاریت مطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز عارضی طور پر استعمال کے لیے دے دی اور میں نے کہا کہ بھئی کچھ دنوں تک اس کو استعمال کرو پھر مجھے دے دو۔ مثال کے طور پر کوئی گھر دے دیا، کوئی دکان دے دی، کوئی موبائل دے دیا، گاڑی دے دی، بائک وغیرہ دے دی۔ اب وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا، کس چیز کے لیے استعمال کرے گا، کیسے استعمال کرے گا، اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی، مطلق عاریت ہے نا۔ اب ایسی صورتحال میں علماء نے لکھا عرف کو مد نظر رکھا جائے گا کہ عرف کے اندر اس چیز کو عمومی طور پر کس مقصد کے لیے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ آدمی بھی اسی طرح استعمال کرے گا۔ اب یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ٹیکسی دی ہوئی ہے عاریت کے طور پر کچھ دنوں کے استعمال کے لیے اور وہ اس کے اوپر جو ہے بہت اتنا سارا سامان وغیرہ ڈال کے اندر باہر اوپر رکھ کے لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، وہ تو بار برداری کی گاڑی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں بھی عرف کو مد نظر رکھ کر اس چیز کو متعین کیا جائے گا کہ کس چیز کے لیے اس عاریت والی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے قاعدہ نمبر 44 کی وضاحت۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر قاعدہ نمبر 45 کو دیکھیں گے۔